السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ عزیزان محترم، کل جمعے میں بھی میں نے اسی قرآن پاک کی آیت کو سامعین کے سامنے رکھا تھا اور میں بتایا تھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کو ہمارے پیارے رسول کے صدقے میں ایسی ہم کو برکتیں اللہ نے عطا فرمائی اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ وہ قرآن پاک کی آیتیں بعض ایسی ہوتی ہے جو روز پڑھا جاتا ہے، روز پڑھنے کے ہم عادی بن گئے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں گے 90% لوگ انا اعطینا قل هو اللہ پہ اپنی پوری قرآن رکھتے ہیں، حفظ پورے کیے ہوئے 2 ہی صورتوں کے رہتے ہیں۔ کہیں بھی شروع ہوتی نماز تو انہوں انا اعطینا پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ کے پورا حق ادا کر دیتے۔ میں نے کہا چلو اسی صورت کے ساتھ شان نزول تو آپ کو معلوم ہی ہے یا نہیں معلوم ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا مختصراً عرض کر دوں گا اور پھر دیگر باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے ایک کے بعد ایک انتقال فرما گئے تو یہ احمقوں کے جو قریش کے تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، جیسے آج کل ہمارے پاس بھی یہ بہت ذہنوں میں ہے لوگوں کی۔ کیا ذہنوں میں ہمارے؟ بیٹے سے نسل چلتی، بیٹا ہے تو نسل چلی، بیٹا نہیں ہے تو گھر کا چراغ نہیں ہے، مگر آج کل چراغ ہی آگ لگا گیا۔ وہ چراغ جو بول کے پیدا کرتے وہی چراغ بھڑک بھڑک کے پورے گھر کو جلا دیا۔ آج بھی دیکھیں ایک جگہ چراغ جلا، خوشی میں پٹاخے چھوڑے، جس کی خوشی میں چھوڑے انہوں پہلے آفس کو آگ لگا دی، پہلے وقت ہی حملہ ہوگا۔ ایک محترمہ الیکشن جیتے گئے، ان کی خوشی میں ان کے ہیڈ آفس میں پٹاخے چھوڑے گئے تو پہلے ہی الارم ان کو غلط ملا۔ محترمہ آفس میں آئے، آفس کو انگل لگی، اب کیا کیا انگل لگتی نہیں معلوم، کہاں کہاں تک یہ انگار جائے گی وہ بھی نہیں معلوم۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے تو اچھائیاں آتی۔ حضرت کو آگ نہیں جلائی، ویسوں کو لائے تو اپنے گھر کو آگ لگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ان کے شر سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جب صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا وصال ہوتا چلا گیا تو آپ کو یہ جو قریش میں کافر تھے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے تھے، انہوں نے میرے آقا کو یہ کہنا شروع کیا کہ ان کی نسل اب نہیں چلے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ بتایا حبیب نسل چلانے والے آپ بچے نہیں ہوتے، نسل چلانا نہیں چلانا وہ ہمارے پاس۔ آج کون سا کونا ہے جہاں میرے آقا کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ کون سی دنیا کا کونا ہوگا جہاں میرے سرکار کا نام مبارک لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے؟ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی سورت کو نازل کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ دو معنی اس کے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، خیر کثیر یعنی بہت زیادہ امت، جتنے پیغمبروں کی امت تھی اس سے کئی گنا امت میرے آقا کی، اور پھر کیسا نہ ہوگی جبکہ آپ کو بیت المقدس میں بلا کر امام الانبیاء بنایا گیا، خاتم النبیین کہہ دیا گیا، تو اس کے بعد تو لازم ہے میرے سرکار کے ماننے والے روز قیامت تک آتے رہیں گے۔ بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا اگر کوئی ماں کا بچہ حمل ساقط ہو جائے، حمل گر جائے، روز قیامت اگر وہ اپنے گھاس سے گھسیٹتا ہوا بھی آ رہا، بچہ بالکل بے دمہ، اللہ اس کو بھی سانس دے گا اور وہ میرے آقا کو دیکھ کے دوڑے گا اور میرے آقا کہیں گے میرا امتی آ رہا۔ تو اس سے معلومات خیر کثیر بھی دی اللہ میاں، اور پھر حوض کوثر بھی دیے، جس کے بارے میں نے کہا نا کہ حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ ایسی شربت آج کل کے شربتاں کیا ہے، کوئی معنی نہیں ہے، تو ایسا سو کے شربتاں پی کے سب ناکاں بہہ رہے ہیں، منہ بہہ رہے ہیں، کیا کیا کی بہہ رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں بھی بہنے والے کو جا دیکھے بولے کوئٹ، اب ان کو ہی کوئٹ کر دینا بولے۔ اللہ ہمارے پہ جو کوئٹ کر رہے ہیں اللہ ان کو کوئٹ کر برخاستی کر دے ایسے ایسے ظالموں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب یہ عمر اپن بقرعید میں اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، کہ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو اتنی خیر کثیر دیا ہے، آپ کو تو بڑی امت مل گئی، لہذا اس کے شکرانے میں کیا کریے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ قرب کے معنی قربانی اپنی کھانے کی، اپن لوگ جو کھا لیتے رہتے اس کی قربانی سمجھتے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے وہ کام کرے جس سے اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قریب جیسے آپ ہونا چاہتے ہیں، جس انداز سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس انداز سے آپ اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے حبیب آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ہے آج کوئی ابو وہ بدبختی عطا کی جس کی وجہ سے ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ آج مصیبت کیا ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے اور گواہی دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہے۔ اب یہ گواہی کے بعد کی جو ذمہ داری ہے اس کو مجھے اور آپ کو نبھانا ہے۔ ہم جب گواہی دے رہے ہیں کسی کی تو گواہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ہم گواہی دے رہے ہیں تو اس کی ہر بات پر عمل بھی کریں۔ آج ہم عمل کے میدان سے دور ہو، عمل کے میدان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور یہ سمجھ گئے کہ زندگی صرف ہماری اتنی ہے۔ مگر بعض مقامات پر مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ کل میں آصف نگر کے قریب تھا،
نماز مغرب کا وقت آیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ اتنا ماشاءاللہ پبلک کا ہجوم مسجدوں میں آ رہا تھا، اور ہمارے کو دیکھا میں اولڈ سٹی میں ماشاءاللہ مسجدیں اتنے بھر رہی نہیں، اولڈ سٹی میں مسجدیں خالی ہو رہے ہیں، اور نیو سٹی میں ماشاءاللہ میرے کو اچھی دکھی تعداد، تو بڑی خوشی ہوئی، تاجرین پورے آ رہے۔ یاد رکھیے تجارت بھی ہے، اس میں برکت ہے کب؟ جب ہم نماز ادا کریں۔ روزگار میں برکت کب ہے؟ جب ہم سجدے کریں۔ ہر بات کے لیے اللہ کے بغیر، اللہ کو منائے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے کہ اپنا ہو، اور ہم کو اس پہ غور کرنا ہے کہ اب ہم کو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس کی اسٹڈی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ جب بچیں گے عمل کریں گے، بچہ خود بخود عمل کرے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، بچہ بھی نماز پڑھے گا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، انہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ آج کل افسوس کی بات یہ ہے، ہم لوگ ویڈیو بھیجنے میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ بلی قرآن کے اوپر سے نہیں جا رہی تو ویڈیو بھیج دے رہے ہیں، اور بدبختی اتنی ہے پڑھتے ہوئے بچے کی فوٹو نہیں ڈالا، ایک فوٹو موبائل پہ ڈال رہے ہیں، بلی اطراف میں پھر بھی قرآن پہ سے نہیں جائے۔ وہی فوٹو اگر میرا بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا دیکھیے بول کے فوٹو ڈالتے تو اس سب سے زیادہ خوشی ہوتی، مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ وہ ویڈیوز ڈال کے اپنا وقت برباد کر۔ اس سے دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک کی وقت کی بربادی ہو رہی ہے، ایک ذہن کی بربادی ہے۔ ذہنیت ہماری جو ویڈیو آتے رہتے ہیں، یاد رکھیے ڈاکٹرز کا آج کل کا خیال یہ ہے کہ سامنے والے کا اثر بھی لیتا ہے۔ آج ہمارے بچے اگر ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو دیکھ رہا ہوں موبائل لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، فوٹواں لے رہے ہیں شادی میں، بابا جان ان کو کیمرہ دے دیے، میرا بیٹا کتنا بڑا فوٹوگرافر ہے دیکھو، ہے ٹلون، اور بابا کی شوٹنگ کر رہے ہیں۔ تب آگے جا کے ہوٹنگ نہیں کریں گے، آج شوٹنگ کر رہے ہیں، کل بابا کی ہوٹنگ بھی کریں گے۔ یاد رکھو آپ کے بچے کے اندر اچھائی پیدا کرنا ہے تو اچھائی کا سبق دیا کرو، بچوں کے سامنے بڑوں کی شکایت مت کیا کرو، بچوں کے سامنے بڑے بول مت بولا کرو۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا جب معراج پہ گئے، ایک جگہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک آدمی، ایک شخص ہے جو چھوٹے سے مقام سے نکلنا چاہتا اور بڑا موٹا تازہ ہو جاتا ہے نکلے تک۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ بول بولنے والے ہیں جس کو بولتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بول۔ آج کل ماویرا مشہور ہے نا، چھوٹا منہ بڑی بول، بڑے بڑے بول، میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ تو کیا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تیری شخصیت کیا ہے؟ صرف میرے کو دماغ شیطان نے یہ بنا دیا کہ میں بہت اچھا مقرر ہوں، میں بہت اچھا نعت خواں ہوں، میں بہت اچھا قاری ہوں، میں بہت اچھا بزنس مین ہوں، بس اسی پہ خوش ہے۔ جیسے میرے ابا جان اکثر مثال دیتے تھے، میاں دلہن کو سجا دیتے ہیں، سجا دے کے پورے گھر والے بولتے بھائی کیسی دکھ رہی بچی، ہر کوئی بولتے، کوئی بولتی پری دکھ رہی، کوئی بولتی کچھ، کوئی بولتی چاند کا ٹکڑا دکھ رہی، کوئی بولتی وہ۔ تو اس لڑکی سے پوچھا گیا، بول بیٹے تیرا کیا خیال ہے اپنے بارے میں؟ تو وہ لڑکی کیا بولتی؟ لڑکی یہ بولتی کہ آپ لوگوں کی تعریف سے زیادہ جس گھر میں جا رہی ہوں، میرا شوہر اگر یہ کہہ دے تو میں یہ واقعی تعریف صحیح ہے سمجھوں، کیونکہ میرا شوہر مجھے کہے کہ واقعی تو چاند کا تارا ہے۔ چاند بولے تو یاد آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا کہ کہا میں ایک عجیب بات ہو گئی میرے سے۔ کہا کیا ہوا؟ بولے میں نے کہا کہ دیکھ اگر چاند سے خوبصورت تو نہیں ہے تو تیرے پہ طلاق آئے نہیں۔
اب کیا بول رہے چاند جیسی تو نہیں ہے تو تیرے پہ طلاق اب یہ چاند بھی پریشان کیا ہو گیا میرے کو، میں چاند سے خوبصورت کہاں ہوں؟ مگر امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ اب تو یہ جنابی حضرت امام صاحب کی ہے تو کئی جگہ سے امام صاحب کے تذکرے بھی ہو رہے ہیں، امام صاحب کی تاریخ کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ ثابت آپ کا نام کے ساتھ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ابو حنیفہ بولے تو آپ کی بیٹی حنیفہ تھی کیا پوچھتے لوگ اکثر۔ اجے ابو ہریرہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بلی کے باپ تھے کیا ابو ہریرہ؟ مگر ایک سرکار نے دیکھا ان سے محبت ہے تو آپ نے کہا میاں تمہارا نام ابو ہریرہ ہے، تم بلیوں سے آپ کیا کرتے تھے؟ ہستینوں میں بلیاں رکھتے تھے، ہستینہ بڑے بڑے رکھتے تھے، بلی کے بچوں کو اس میں رکھ لیتے تھے، تو آپ کو بہت پسند تھے بلیاں تو اس کے بچوں کو رکھتے تھے، تو آپ کو نام پکارا گیا ابو ہریرہ، یعنی بلیوں کا باپ، بلیوں کو رکھنے والا سمجھا۔ تو خیر اب اس پہ جاؤں گا، نام پہ تو بڑی تحقیق ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ امام اعظم حنیفہ کے پاس جب آئے تو ان کو بولے نہیں چاند تیرے سامنے پھکتا ہے، تیری بیوی خوبصورت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بولے بالکل، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے اس کے لحاظ سے تمہاری بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اپنی بیویوں کو دیکھ کے خوبصورتی کا اندازہ لگا دیں، دوسروں کو دیکھ کے پریشان ہوں گے۔ ہمارے کو اللہ میاں جو دیا اس کو دیکھ کے خوش ہونے کا ہے، ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوتے، گھر میں ہے تو منہ جلا لیتے۔ آج کل مصیبت یہ ہو گئی، میاں کو دیکھ کے بیوی جلا لے رہی، بیوی کو دیکھ کے میاں جلا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت سے بھی بات کرے اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ اور میاں بیوی کے بارے میں اکثر یہ آج کل جو سیریلیں چل رہے ہیں یہ ہماری بچیوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے سیریل ہمارے عام روزمرہ کی گفتگو جو ہے میاں بیویوں میں نفرتیں پیدا کر، اور افسوس یہ ہوتا مجھے کہ ہم لوگ ایسوں کو دوست بنا رہے ہیں جو ریمارک کرنے والے ہیں، ایسوں کو دوست بناؤ جو محبت بڑھانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، حلقے میں صحابہ کے وہ ماہ مدنی ہیں، ایک چاند سی تصویر ہے جو ستاروں میں چھنی ہے۔ کیا میرے آقا جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو صحابہ کے ساتھ، اور جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے تو آپ ان کا ساتھ دیتے۔ ایک بات تشریف فرما ہے آپ کے حفصہ حضرت بی بی حفصہ کے گھر میں غالباً کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کھیر بنا دی بی بی صاحبہ نے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھیر بنائی تو آپ کو ذہن میں آیا میرے سرکار تو فلاں گھر میں ہے، کیا کروں میں؟ اب پھر ایک ذہن میں آیا چلو لے جا کے سرکار کو تھوڑی میں کھلا دیں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے پہنچائے، آپ لے کے آئے تو لازمی ہے آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی، آپ کا دن نہیں تھا، دوسری ازواج مطہرات کے دن میں بی بی صاحبہ آ گئی تو تھوڑا سا ہوا، تو آپ ہنسانے کے لیے تھوڑی کھیر لے کے اپنی حفصہ کو لگا دیا بی بی صاحبہ نے، یعنی اور ہماری امہات المومنین نے دوسری امہات المومنین کو لگا دیا، انہوں نے ان کو لگا دیا، سرکار دونوں کو دیکھ کے مسکرا دی، گویا یہ بتا دیے کہ تھوڑی بہت جب میاں بچی جب ہوتی ہے ایسی ہے کام اپن بھی نظر انداز کر دینا۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ازواج مطہرات میں آپ کا شمار نہیں ہوا تھا، بی بی صاحبہ زیادہ عمر میں نہیں کم عمری میں دب بجا لیتے بیٹھی تھی، جیسی دب بجائے
تو عمر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر آتی کیا کرے، بی بی صاحبہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ تھے، وہ دف کے اوپر ہی بیٹھ گئے سب جن۔ حضرت کو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم سے شیطان بھی بھاگتا، وہاں سے شروع ہوا۔ وہ دف بجانا بھول گئے اور خاموش بیٹھ گئے۔ بعد میں جانے کے بعد آپ نے پوچھا کیوں بجانا رکے تم لوگ؟ بولے یا رسول اللہ آپ تھے تک بجا لے رہے تھے، عمر کو دیکھتے ہے وہ شروع اس وقت سے بند کر دیا ہم نے۔ میرے صاحب رسول اپنے بیویوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک فرماتے تھے۔ میرے سرکار ایک وقت قافلے میں جا رہے ہیں، اپنی بی بی صاحبہ کو کہا عائشہ ذرا رک جاؤ، اپنا اونٹ بھی آہستہ کر لیا، بی بی صاحبہ کے بھی اونٹ کو رکا لیا اور کہا کہ قافلے کو کہا تم لوگ تھوڑے آگے جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ قافلہ آگے جا کے رکا، آپ سرکار بیٹھ گئے، نیچے اتر گئے اونٹ سے، وہ بھی اتر گئی۔ اس کے بعد کہا چلو اپن دونوں دوڑ لگائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صاحبہ کے ساتھ دوڑ لگائے۔ بی بی صاحبہ آگے نکل گئی، سرکار آگے نکل گئے، بی بی صاحبہ آگے نکل کے بی بی صاحبہ کہا آپ جیتے۔ کس کو کہا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جیسے ہی کچھ دن کے بعد پھر اور ایک مقام پر ایسی ہوا، جب تک بی بی صاحبہ ذرا تھوڑا اپنے بھاگنے میں آپ کو تکلف تھا، جب آپ چلنے لگے ساتھ میں تو آپ آگے ہو گئے۔ کہا عائشہ اس وقت کا بدلہ مکمل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ گھر میں اپنے بیویوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ہمارے کو ہر جگہ ہمارے پہ عورتوں پر رحم کھانے کے لیے فرمایا سرکار۔ چنانچہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی صاحبہ کی کسی بات پر ذرا کوئی بات ایسی ہو گئی، کہا بھائی آپ صحیح نہ میں صحیح، ایک کام کریں گے ابو بکر کو بلائیں گے، ابو بکر جو کہیں گے وہ صحیح۔ کہا کہ ٹھیک ہے بابا کو بلائیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ ایک طرف بیٹھے، سرکار بھی ایک طرف بیٹھے۔ سرکار کچھ فرمانے لگے تو بی بی صاحبہ ایک دم کہنے لگی یا رسول اللہ صحیح فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کانپ گئے، کہا تو کس کی شان میں گستاخی کر رہی ہے؟ اٹھ کے آپ نے اپنی بیٹی کو پیٹھ پر ایک دو آپ نے کچھ ان کو سزا کے طور پہ وہ کیا۔ جب سزا دیے تو آپ وہ جیسی باوا جان کا غصہ دے کے سرکار کے پیچھے آگے بڑھے۔ کون؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ جب پیچھے بیٹھ گیا آپ کے تو آپ نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اب کہیں کو آیا وہ بکر، میں آپ کو انصاف کرنے بلایا تھا، مارنے بلایا تھا اپنی بیٹی کو، چاہیے آپ اپنا وہاں خود دیکھ لیتے، مسئلے کو حل کر لیتے ہم لوگ۔ آپ چلے گئے، جانے کے بعد دور جا کے بیٹھ گئے بی بی صاحبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ بابا کے مار کے وقت ہماری پیٹھ کے پیچھے، پھر بابا جاتی دور ہم سے، ان کی آپ کی مسکراہٹ تو وہ بھی مسکرا دیے، لڑائی ختم۔ اب ہمارے پاس الٹا ہو رہا آج کل، تیرے کو میاں ایسا بولا، تو ایسی کہیں کو آگے بیٹی گالی دے کے آنا تھا، تو ساس بولی تھی نا، ساس بھی چپل بتا دینا۔ ہمارے رسول کس انداز سے زندگی گزارنا فرمایا میرے آقا نے۔ آج میں کچھ نوجوان آئے تھے میرے سے ملاقات کرنے اور ایسی سرسری گفتگو نکلی، تو میں نے کہا کہ بھائی میں جتنے میرے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں، اگر بچے کی تحقیق کرنا ہے تو مساجد میں جا کے کرو، یا وہ ایریے کے شرفا سے کرو، شرفا معززین سے کرو۔ اب ہم نہ جا کے کیا کر رہے ہیں، چبوترے والے سے پوچھ رہے ہیں، چبوترے والا نہیں کر رہا۔ اگر فٹ پاتھ والے سے پوچھیں گے تو فٹ پاتھ والے ہی نکلا ہوں گے۔ آپ اگر معزز آدمی سے پوچھیں گے، امام سے پوچھیں گے، مؤذن سے پوچھیں گے، یا وہاں کے صدر صاحب سے پوچھیں گے، انہیں بولیں گے نماز کو آتا بندہ، اچھے اخلاق کا ہے، انہوں بولے تو یقین کرو۔ چبوترے والے بولے تو پھر آپ کی بیٹی کو بھی لا کے چبوترے پہ بٹھاتا ہوں، ہوٹل پہ پوچھے تو ہوٹلنگ کا کھانا کھلیں گا بیوی کو۔ اس لیے ذرا سمجھداری سے انکوائری کرنے کی، ایسی میں نے بات نوجوانوں کو نصیحت کی
تو نوجوانوں نے بڑی متاثر ہوئے، کہا کہ آپ نے صحیح کہا کہ میں نے کہا کہ دیکھو قیامات میں سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ پیسہ دیکھ رہے ہیں، جتنا کماتا دے دو، اللہ شاید تمہاری بیٹی جانے کے بعد اس گھر میں برکت دے، کیا معلوم۔ ایک بات یاد رکھو، 1 روپے کی تنخواہ میں لوگوں نے زندگی گزاری ہے ایک زمانے میں۔ اب بولیے آپ بنوانا، اب گزار سکتے کیا میاں؟ آج بھی ایسے لوگوں کو دیکھو، میں 5-5 ہزار میں پوری زندگی گزار رہا ہوں، 7 ہزار میں زندگی گزار رہے ہیں، 10 ہزار میں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ اپنی ماں باپ کی دوا لا رہے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں۔ کیسا پال رہے ہوں گے؟ اللہ، جب تم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ خود مددگار بنتا ہے۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں، عنوان میرا کوئی اور چلے گیا اور عنوان سے آپ کو ہٹ گئے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو میں یہ چھوٹی سورت کا ترجمہ اس بات سے کر کے بتایا، آپ اور ہم سب مل کے آج یہ طے کرو کہ اللہ کی قربت کو ہم حاصل کریں گے نہیں کریں گے؟ کب تک ہم اللہ کے نعمتوں کو کفران نعمت کریں گے؟ ہر چیز کی نعمت پہ ناشکری کر رہے ہیں، وہ ناشکری، یہ ناشکری۔ آپ شکر گزار بندے بنیے، اور شکر گزار بندوں میں کیا ہے؟ ہر چیز پہ شکر ادا کریں، ہر چیز پہ، جو ملا تیرا شکر، جو نہیں ملا تیرا شکر۔ اللہ کا خود بھی اضافہ ہوگا اور اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا بھی ہم کو اندازہ ہوگا۔ یہ چند گزارشات آج کی محفل میں، اگرچہ کہ ذرا ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ روز سفر پہ جا رہے ہیں، وہاں ہمت کر رہے تو اپنی ہفتے واری میں اجتماع میں کیوں ہمت نہ کرے؟ مگر اتنا ہے 11 بجے آ رہے آپ لوگ، تو اب لازمی میرے کو 12 بجے چھوڑنا پڑیں گا آئندہ سے، اجازت ہے پھر ویسی؟ آئندہ سب پوچھ لے رہا ہوں میں، آپ 11 بجے آئیں گے تو میں 12 بجے چھوڑوں گا، آپ 10 ساڑھے 10 بجے آئیے، میں 11:30 کو چھوڑ دوں گا۔ آج سے میں اپنا بنا دے رہا ہوں، 10 میں 11:30 بجے آئیں گے تو 11:30 کو چھوڑوں گا، نہیں تو 12 بجے چھوڑوں گا۔ یہ چند چیزوں پہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاؤ، خدا را بچیوں کو ساتھ لاؤ، دینی بات سنا دو، کیونکہ بولنے والے کم ہوتے جانے، بیکار باتیں کر کے لڑائیاں لگانے والے، نفرتیں پیدا کرنے والے بہتے، اللہ اور رسول کی بات کہنے والے کم ہیں، اس لیے اس پہ توجہ دیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو باعمل زندگی گزارنے والا اور پیارے رسول سے محبت کرنے والا اور پیارے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر بات میں عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربي يسر وتمم بالخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔